اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ ارشاد ربانی ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو تم پر دو چند کروں گا، ولئن کفرتم، اور تم کفران نعمت کرو گے، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا وہ ہر انسان پر بالخصوص مومن پر لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ ہم اپنی ناقص زبانوں سے، گنہگار زبانوں سے اللہ کی شان کے مطابق شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اپنا شکر ادا کرنے کے الفاظ اپنے کلام میں سکھا دیے۔ اس پر اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پوری کائنات کا رب ہے، تمام انسانوں کا، تمام مخلوقات کا رب ہے اور اس کو پالنے والا ہے۔ لہذا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ شکر کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی، تندرست دی، اعضاء و جوارح کو صحیح رکھا، نعمتوں سے نوازا، تو ہم ہر آن قلبی طور پر، شعوری طور پر، ذہنی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور کچھ نہیں، ہم یہ کہیں اس کا الحمدللہ رب العالمین، یہ کہتے وقت جیسے میں نے مختصر آپ کو بتایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پوری کائنات کا اور کائنات کے ذرے ذرے کا اور تمام مخلوقات کا رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ اقتضاء کے مطابق ہر شے کو اس کی اقتضاء کے مطابق درجۂ کمال تک پہنچانا، یعنی جیسی جس کی ضرورت ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کو معلوم ہے، عالم الغیب ہے، وہ اس کو درجۂ کمال تک پہنچاتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے، میرے والد محترم جو میرے شیخ کریم بھی تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی توجہ بات نہیں ہم سب کی طرف، میری طرف متوجہ فرمائے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے درجات وہاں بلند فرمائے، کہ اگر انسان پر کچھ روز کا فاقہ بھی ہو تب بھی شکر کرنا اس پر لازم ہے، فرض ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فاقہ ہی تو دیا ہے، آنکھیں صحیح ہیں، ہاتھ پیر صحیح ہیں، اعضاء اور جوارح صحیح ہیں، تو ان کا شکر ادا کرنا بھی انسان پر لازم ہے۔ آج دیکھ لیجیے، اگر ہم سے کوئی کہے کہ ایک لاکھ روپے یا 1 کروڑ روپے لے لو اور مجھے اپنی دونوں آنکھیں دے دو، یا ایک آنکھ دے دو، یا ایک کان دے دو، یا 2 کان دے دو، یا اپنا دل دے دو، ہم راضی ہو جائیں گے؟ نہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ شکر کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو دو چند کرتا ہے، اور حقیقت کیا ہے؟ ان کے استعمال کی قدرت اور طاقت اور صلاحیت ادا فرماتا ہے۔ اسی لیے میں نے اس وقت اس پر کلام کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے، علامہ مفتی شفیع رحمت دامت برکاتہم نے، میں ان کا ایک کلپ سن رہا تھا، اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لکھنؤ کے ایک بہت بڑے نواب تھے، ہزاروں ان کے خشم اور خدم تھے، اور نعمتوں کا ڈھیر تھا، اور ہر طرح کی کھانے پینے کی فروٹس تھے، ڈرائی فروٹس تھے، اور ہر طرح کی نعمتوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا۔ لیکن ان کو ایک بیماری لاحق ہو گئی، ڈاکٹروں سے علاج کرایا گیا تو ڈاکٹروں نے ان کا یہ علاج تجویز کیا کہ تم 250 کی تمہارا علاج صرف یہ، تم نہ کچھ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو، بس تمہارا علاج یہ ہے، اسی سے تمہیں صحت ملے گی، اور اگر تم نے کچھ کھایا پیا تو تمہاری جو بیماری ہے بڑھے گی، اور ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ اس میں کھانے پینے سے روک دیا جاتا ہے عام طور سے۔ تمہارا علاج یہ ہے کہ تم 250 گرام بکرے کا قیمہ لو اور اس کو مل مل کے کپڑے کے اندر اس کو رکھو اور اس کو نچوڑ لو، اس کا جو عرق ہے وہ آپ پئیں گے، بس صرف اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کھا پی سکتے۔ لہٰذا دیکھیے، دنیا کی نعمتیں ہیں، حشم خدم ہیں، فروٹس ہیں، نوکر چاکر ہیں، سب چیز ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کے ہونے کے باوجود وہ کھا پی نہیں سکتے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کتنا بڑا، ایک طریقے سے یہ کہا جائے، اللہ تعالیٰ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، میں نے اس واقعے کو اس طور پر نقل کیا ہے، ان کے دل کی حال تو اللہ جانتا ہے، میں ان پر اعتراض کرنا مقصد نہیں ہے کہ ان کو شکر گزاری تھی یا نہیں تھی، کیا پتہ ان کا آزمائش و ابتلا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عذاب لشدید، اگر کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔
تو وہی کہتے ہیں حضرت مفتی صاحب نے آگے فرمایا، حضرت جو ہے انہوں نے آگے لکھا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک دن وہ اپنے محل میں بیٹھے ہوئے تھے اور برابر میں ایک گومتی دریا ہے لکھنؤ میں، وہاں ایک کسان ایک دیہاتی آیا، اس نے اپنے جھولے سے 2 موٹی موٹی روٹیاں نکالی اور اس نے ساگ نکالا اور وہاں بیٹھا اور وہ موٹی موٹی روٹیاں اس نے کھائیں اور دریا سے پانی لیا اور دریا سے پانی پی کر جو ہے گومتی سے، اور وہ آرام سے سو گیا اور خراٹے رہنے لگا۔ تو حضرت نواب صاحب نے فرمایا، کہنے لگے ان کے دل میں یہ خیال آیا یا انہوں نے کہا کسی سے بھی، جیسا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ دیکھیے میرے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں، ہر طرح کی نعمتیں ہیں، یہ آدمی یہ دیہاتی مجھ سے اچھا ہے، یہ آیا اور اس نے اپنی موٹی موٹی 2 روٹیاں کھائیں اور پانی پیا گومتی سے اور سو گیا۔ تو دیکھیے میں یہ کہتا ہوں جو میں نے شکر ادا کریں گے تو اس واقعے کو نقل کیا کہ ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ نے جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے اللہ تعالیٰ ان کے استعمال کی قدرت بھی ہمیں دے گا۔ کھانے پینے کی نعمتیں ہیں، پہننے اوڑھنے کی نعمتیں ہیں، اور کیا کیا نعمتیں ہیں، ہم نعمتوں کا التی لا تعد ولا تحصى، اتنی نعمتیں اللہ نے نوازی ہیں نہ وہ شمار کی جا سکتی ہیں نہ ان کا حقیقی معنی ہم شکر ادا کر سکتے ہیں۔ بس دل میں قلبی شعوری طور پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو شکر ادا کرنے سے سب سے بڑی اللہ کی نعمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے استعمال کی قدرت دیتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا نہ کریں تو نعمتیں ڈھیر ساری ہونے کے باوجود بھی ان کے استعمال کی قدرت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی بیماری میں یا ایسے حالات میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ سب کچھ ہوتے ہوئے ان کے نوکر اور حشم اور خدم خود کھائیں پئیں اور سب کچھ ان پہ موجود ہے، لیکن وہ نہ کچھ ڈھنگ کا کھا سکتے ہیں اور نہ پہن سکتے ہیں ظاہر ہے، اور نہ صحت اس کی اچھی رہ سکتی ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے جس حیثیت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، کسی کو کشا دیتا ہے، کسی کو تنگ کر دیتا ہے، یہ اللہ کی حکمتوں پر مبنی ہے۔ لہٰذا اللہ نے جس کو جتنا رزق دینے کا فیصلہ کیا ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صحت دی ہے اور جو ہمیں صلاحیت دی ہے اور جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کے استعمال کی، کھانے پینے کی تو ان کے استعمال کی قدرت ہوگی، پہننے اوڑھنے کی تو ان کے استعمال کی قدرت ہوگی۔ شکر ادا کرنے کا نقد فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ان نعمتوں کو استعمال کر سکتا ہے، کھانے کے اعتبار سے کھانے کی چیزیں، پہننے کے اعتبار سے پہننے کی چیزیں، اور تمام چیزوں کو اسی پر قیاس کر لیجئے۔ اور اگر ہم کفران نعمت کریں گے تو سب چیز ہونے کے باوجود بھی اگر اللہ ہمیں استعمال کی بھی قدرت دے تو اس میں ہمیں بے چینی، اضطراب، کرب میں مبتلا کر دیتا ہے، ان عذاب شدید کے طور پر۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں اس آج کے کلپ کو اور آج کی اس اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں ہر آن، ہر لحظے، ہر لمحے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق اور صلاحیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔